آپ نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ جب کوئی تارا ٹوٹتا ہے تو وہ فوراً سے دعا مانگنا شروع کر دیتے ہیں۔ پر کیا ٹوٹتے تاروں سے دعا مانگنا صحیح ہے؟ اور آخر ٹوٹتے تارے اصل میں کیا ہیں؟ اس کے علاوہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح جنات کو اسلام کی تبلیغ و تعلیم کا فریضہ انجام دیا؟ آئیے جانتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس طرح انسانوں کے لیے پیغمبر بنایا گیا تھا، اسی طرح آپ جنات کے لیے بھی پیغمبر تھے۔ چنانچہ آپ نے جنات کو بھی تبلیغ فرمائی، اور جنات کو تبلیغ کا سلسلہ اس طرح شروع ہوا کہ آپ کی نبوت سے پہلے جنات کو آسمانوں کے قریب تک پہنچنے دیا جاتا تھا، لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد انہیں آسمانوں کے قریب جانے سے اس طرح روک دیا گیا تھا کہ جب کوئی جن یا شیطان آسمان کے قریب پہنچنا چاہتا تو اسے ایک روشن شعلے کے ذریعے مار بھگا دیا جاتا تھا۔ پر ایسا کیوں کیا گیا؟ یہ حقیقت قرآن کریم میں کئی جگہ بیان فرمائی گئی ہے کہ شیطان آسمان کے اوپر جا کر عالم بالا کی خبریں حاصل کرنا چاہتے ہیں، تاکہ وہ خبریں کاہنوں اور نجومیوں تک پہنچائیں، اور وہ ان کے ذریعے لوگوں کو یہ باور کرائیں کہ انہیں غیب کی باتیں معلوم ہو جاتی ہیں، لیکن آسمان میں ان کا داخلہ شروع سے ہی بند ہے۔ البتہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری سے پہلے یہ شیاطین آسمان کے قریب جا کر فرشتوں کی باتیں چوری چھپے سننے کی کوشش کرتے تھے، اور وہاں سے کوئی بات کان میں پڑ جاتی تو اس کے ساتھ سینکڑوں جھوٹ ملا کر کاہنوں کو بتا دیتے تھے۔ اس طرح کبھی کوئی بات صحیح بھی نکل آتی تھی، لیکن ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد ان کو آسمان کے قریب جانے سے بھی روک دیا گیا۔ اب اگر وہ ایسی کوشش کرتے ہیں تو ان کو ایک شعلے کے ذریعے مار کر بھگا دیا جاتا ہے۔ ستارہ ٹوٹنے کے جو واقعات ہمیں آسمان میں نظر آتے ہیں، بعض اوقات وہ یہی شعلہ ہوتا ہے۔ اس کے ذریعے شیطان کو مار بھگایا جاتا ہے۔ صحیح بخاری کی روایت میں ہے کہ جنات نے جب اس بدلی ہوئی صورتحال کو دیکھا تو ان کے دل میں یہ جستجو پیدا ہوئی کہ اس تبدیلی کی وجہ کیا ہے کہ اب انہیں آسمان کے پاس بھی بھٹکنے سے روک دیا جاتا ہے۔ اس غرض کے لیے ان کی ایک جماعت دنیا کا دورہ کرنے کے لیے نکلی۔ یہ وہ وقت تھا جب ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے واپس تشریف لا رہے تھے اور نخلا کے مقام پر پڑاؤ ڈالے ہوئے تھے۔ وہاں آپ نے فجر کی نماز میں قرآن کریم کی تلاوت شروع کی تو جنات کی یہ جماعت اس وقت وہاں سے گزر رہی تھی۔ اس نے ایک کلام سنا تو وہ اسے اطمینان سے سننے کے لیے رک گئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے فجر کے وقت قرآن کریم کے پر اثر کلام نے ان کے دل پر ایسا اثر کیا کہ وہ جنات مسلمان ہو گئے، اور پھر اپنی قوم کے پاس بھی اسلام کے داعی بن کر پہنچے۔ اس کے بعد جنات کی کئی وفود ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، اور آپ نے انہیں تبلیغ و تعلیم کا فریضہ انجام دیا۔